أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آنسو گرنے لگے فقلنا یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ المودع، اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے جیسے یہ الوداعی نصیحتیں ہوں، خطبہ ہو جو آپ نے ہمیں دیا ہے، دل بھر آیا ہے، اے اللہ کے نبی ہمیں وصیت کیجئے، فاوصنا ہمیں وصیت کیجئے، ہم کیا کریں؟ قال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں، یعنی سنو اور اطاعت و پیروی کرو، اطاعت و پیروی کرو، یعنی مسلمانوں کے جو امیر ہیں، مسلمانوں کے جو اولاد امور ہیں، جو ان کے ذمہ داران ہیں، ان کے عزت، ان کے آب، ان کے گھر، ان کے بار اور نظم اور نسق اور حکومت کے، ان کی تم سمع و طاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، تاکہ مسلمانوں کا کلمہ ایک رہے، آپس میں اختلاف نہ پیدا ہو، امت کی حیبت اور امت کا روب کافروں کے، مشرکوں کے، یہود و نصارہ کے دلوں کے اندر، تمہارے دشمنوں کے دلوں کے اندر وہ روب اور وہ دبدبہ بیٹھا رہے، ایک قیادت ہوگی، ایک قائد ہوگا، رہنما ہوگا، اسی کے جھنڈے کے نیچے مومنین ہوں گے تو لوگوں کے دلوں کے اندر ان کا روب پیدا ہوگا، اور اس طرح سمع و طاعت کے ذریعے سے جماعت مسلمان متحد رہیں گے، متفق رہیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ بھلے تمہارے اوپر کوئی غلام ہی کیوں نہ امیر بنا دیا گیا ہو، یعنی تمہارا امیر تمہارے ذمہ کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو، اپنے حکمرانوں کو حقیر نہ سمجھو، ان سے ان کی سمع و طاعت کرو جب تک وہ اللہ کا حکم دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا حکم دے، نماز کا حکم دے، بھلائیوں کا حکم دے، جب تک تم ان کی اطاعت و پیروی کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ میرے بعد تم میں جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوں گے، مسلمانوں میں تفرق پیدا ہوگا، یہ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی، اور یہ نہیں فرمایا کہ اختلافاً صرف اختلاف ہوں گے، نہیں، بلکہ فرمایا اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف پیدا ہوں گے، بہت زیادہ تفرق پیدا ہوں گے، فرقے پیدا ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی کیا کریں؟ صحابہ کیا کریں اس وقت؟ ایسے اللہ کے نبی نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا کہ فرقے پیدا ہوں گے، جماعتیں پیدا ہوں گی، فتنے کا سبب بنیں گے، تو اے میری امت کے لوگوں تم جس کے منہ لگنا، جس کے ساتھ لگنا لگ جاؤ، ہم سے آگے مل جاؤ گے قیامت کے دن۔ نہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں نجات کا راستہ بھی بتلایا، ایسے اختلاف کے موقع پر نجات کا ذریعہ بھی بتلایا۔ فقال علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اے میری امت کے لوگوں ایسے اختلاف کے موقع پر میری سنت کو، میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اپنے داڑھوں سے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔
वइय्याकुम मुहदसातिल उमूर, और खबरदार दीन के अंदर नई बातों के पैदा करने से बचना। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, इसलिए कि हर नई चीज़ दीन के अंदर पैदा की बिदअत है। व कुल्लु बिदअतिन दलालह, और हर बिदअत गुमराही है, और एक रिवायत में हर गुमराही जहन्नम में पहुंचाने वाली है। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के अंदर आरा और अफकार के इख्तिलाफात का जिक्र किया। मज़ाहिब, जमातें, फ़िरक़े पैदा होंगे, लेकिन वसीयत हमें किस बात की अल्लाह के नबी ने की कि अगर तुम निजात चाहते हो इस फितने से बचना चाहते हो तो क्या करो, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने रखो। हर मामले में मुकम्मल है, काफी है हमारे लिए। कोई माई कलाल, कोई मौलवी, कोई चुक्का, कोई कुप्पड़ वाला आकर के कह दे कि जनाब अली नहीं किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह में ये नहीं है, वो नहीं है, तुम कह दो काफी है, बगैर इसके ये नहीं चलेगा, बगैर इसका ऐसा है। ऐसे फितने पैदा करते हैं लोग, ऐसे फितने पैदा करते हैं कि हदीस में तो आता है कि मक्खी गिर जाए तो सालन में से दाल में डुबो करके निकाल दो, और वो सालन और दाल तुम्हारे लिए हलाल है, खा सकते हो। अब बताओ मच्छर का कहाँ हुक्म है? हाँ, ऐसे ये फितने जलील इस गैर फकीह मुक़ल्लिद को पता नहीं, तो ये दूसरों को फितने आता है। मच्छर गिर जाए तो क्या करोगे? मच्छर तो मक्खी नहीं, अब उसका क्या हुक्म है? हदीस में आता हलाल खाओ, गाय खाओ, बैल खाओ, फलां खाओ। भैंस का गोश्त नहीं लिखा है तो भैंस क्यों खाते हो? ये फितने, ये शुकूक, ये शुबहात और भी पैदा होंगे इस्लाम में। ये तो आपसी शुकूक और शुबहात है मुसलमानों के जो फिरके बने, और जो कुफ्फार और यहूद और नसारा के शुकूक और शुबहात है, अऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, वो तो तामतुल कुबरा। खैर उनका जवाब दे दोगे, बहुत आसानी के साथ आपको उनका जवाब दे दोगे, और वो समझ भी आएंगे, और वो आपके गिरबान भी नहीं पकड़ेंगे। लेकिन अगर आप अपने मुसलमानों भाइयों के शुकूक और शुबहात मिटाने के लिए अगर आप उनके इलाके में पहुंच जाएं तो गिरबान पकड़ने की बात कर रहे हैं, आपको नंगा करके मार के भेजेंगे। ये मुसलमान वल्लाह बता मारते हैं कि नहीं मारते? काफिर नहीं मारता, हिंदू नहीं मारता, उन्हें दीन की दावत दो, इस्लाम को नहीं मारता, कभी गिरबान नहीं पकड़ेगा। लेकिन मुसलमान गिरबान पकड़ के 2-4 फेंट गड़ नहीं देगा, निकाल देगा मस्जिद से, चल इधर से, गुमराह करने के लिए। ये है, ये फितने। इन फितनों से कैसे निजात हासिल हो सकती है? मेरे मुसलमान भाइयों, लोगों ने कोई हल पेश नहीं किया है, वही हल जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, वही हल हमारे लिए है, और वह है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह और मनहज खुलफाए राशिदीन। कि जब भी उनमें भी कभी इस तरह का कोई फितना पैदा होता था, खिलाफत का फितना पैदा हुआ, आपस में खलीफा कौन बनाया जाए उसका फितना पैदा हुआ, इसी तरह से मानीने ज़कात का फितना पैदा हुआ, इसी तरह से बहुत सारे फितने पैदा हुए। सामने कौन लोग थे? सामने वो लोग थे जो नमाज पढ़ते थे, तकबीर अज़ान कहते थे, जुमा और ईदैन पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ ज़कात देने से इनकार किया था। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा अल्लाह की कसम, अगर ये नमाज में और ज़कात में अगर ये लोग फ़र्क करेंगे, और अल्लाह के नबी के ज़माने में ऊँट की अगर एक नकेल देते थे, अगर आज नहीं देंगे तो अबू बकर इनसे जहाद करेगा, ये काफिर है, इनसे जहाद के हैं, ये मुनकिरीन हैं, उनसे अल्लाह के हस्तार से वो कर ले जहाद। समझ रहे? तो ये भी फितना आज कलमा पढ़ करके अल्लाहु अकबर, वो पुराने जमाने के फितने, मुर्जिया के और खवारिज के नए लिबास में नए तरीके से हमारे दरमियान पुश किया जा रहा है, नए लिबासों में। ये फितना सबसे जबरदस्त फितने, अकीदों के फितने, उसके अंदर मुलव्विस किया जा रहा है उम्मत को। इसलिए जरूरत इस बात की है कि उम्मत मोहम्मदिया को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और आंखों को हमेशा बेदार रखना चाहिए कि कहीं से ऐसे फितने ना हमारे दरमियान दाखिल हो जाएं। 4 किताबें पढ़नी और 4 जो है घर में कमरे में बैठ करके जनाब आली कुछ किताबों के मुताले कर लिए, अपने आप को अल्लामा और अपने आप को फलाना क्या कह करके अब जनाब आली जो है मिंबरों और स्टेजों की जीनत बनने की ख्वाब देखने लगे। लोगों ने जरा वाह कर दी तो मिंबरों और स्टेजों के ख्वाब देख रहे। फितना है ये इल्म, किताबें कसरत मुताला से नहीं हासिल होता, किताबें पढ़ लेने से इल्म नहीं हासिल होता, ना कसरत मुताला से हासिल होता, ना आपकी लाइब्रेरी में बैठ करके इल्म हासिल होता है। इल्म हासिल होगा उलमा के सामने अपने घुटनों को टेको और वहां इल्म को हासिल करो। इल्म यूं मिलता नहीं है, इल्म को हासिल किया जाता है, इल्म को हासिल किया जाता है। ये हमारे सलफ का तरीका रहा। हज़रत इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, ये सब बाकायदे सफ़र करते थे, अपने अपने असातिज़ा से इल्म हासिल करते थे, जा करके उनके सामने महीनों सालों गुजारते थे, तब जा करके उन्हें इल्म हासिल होता था और वो आलिम बने इस दुनिया में। और आज हम अपने कमरे में चंद किताबें पढ़ करके अपने आप को जनाब आली अल्लामा समझ बैठे और फतवे देना शुरू कर दिया, और जनाब आली बहुत बड़े दाई और बहुत बड़े मुबल्लिग बन गए,
اور بہت بڑے درسیں اور فلانا شروع کر دیے، اسی لیے امت کے اندر فتنے پیدا ہو گئے، ہر منہ ہر الگ الگ باتیں. نہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ منہج جو خلفائے راشدین کا ہے، اس امت کو فرقوں اور جماعتوں اور گروہوں سے بچانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس خلفائے راشدین کے منہج کو اور ائمہ تابعین، تبع تابعین اور سلف کے اس منہج کو اپنے سامنے رکھا جائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر خطبے میں کہا کرتے تھے کہ نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے بچنا، اس لیے کہ یہ گمراہی ہے. وعلیکم بالجماعۃ، اور جماعت کو لازم پکڑو. جماعت جو مسلمانوں کی جماعت ہے، اہل السنہ والجماعت کی جماعت ہے. کیوں؟ فإن يد اللہ علی الجماعۃ، اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے. جو مسلمانوں کی جماعت ہے، مسلمانوں میں کئی فرقے ہوئے، کون سی جماعت؟ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال منہجی طور پر یہ بات، مسلمانوں کی وہ جماعت جو کتاب و سنت کے اوپر قائم و دائم، جو کتاب و سنت کو پکڑے ہوئے، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہو، اس لیے کہ اس طرح سے اگر ان کے ساتھ رہو گے تو فتنوں سے بچو گے، ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا من شد شد فی النار، جو الگ ہوا وہ سمجھو جہنم میں چلا جائے گا. کوئی کہتا ہے جی ہم اس جماعت سے نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے اس جماعت سے نہیں، ہماری جماعت یہ نہیں، ہم کسی جماعت سے نہیں ہیں، ہماری اپنی الگ تحریک ہے، ہمارا اپنا. اللہ کے بندے، کسی نہ کسی جماعت سے آپ کو جڑنا پڑے گا، اور آپ کو چاہیے کہ وہ جماعت ڈھونڈو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ 73 فرقے ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے، اور ان 73 فرقوں میں 72 فرقے جہنمی ہوں گے. ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا، ایک ہی گروہ جنتی ہوگا. آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس جنتی گروہ سے جوڑیں اور اپنے آپ کو کہیں کہ جی ہم ہیں جنتی گروہ اور ہم ہیں اس جماعت کے ساتھ، اور ہم کتاب و سنت کے داعی اور کتاب و سنت کے ساتھ. آپ یہ کہہ لیں ہمارا تعلق کسی سے نہیں ہے، ہم ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، ہم فلاں بھی ہیں فلاں بھی ہیں فلاں بھی ہیں فلاں بھی ہیں فلاں بھی ہیں، ایسے کام چو کے مربے سے نہیں چلتا ہے، اور نہ ہی یہ منہج رہا ہے. اہل السنہ والجماعت کا منہج واضح ہے. صحابہ کرام اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے تھے، اور یہی اہل السنہ بہت سارے اہل علم ان کو اہل الحدیث بھی کہتے ہیں. بلکہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر جنت میں اہل الحدیث نہیں جائیں گے تو مجھے نہیں معلوم کہ کون جنت میں جائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ منہج واضح کیا جائے امت کے سامنے. اول جلول اور جناب علی دوغلی پالیسیاں اور مجاملت اور مداہنت سے کام نہ لیا جائے. اس وقت فتنے امت کے اوپر جو ہے بادلوں کی طرح، تاریخ سایوں کی طرح، بھیانک سایوں کی طرح ہر طرف سے عقیدے، عمل، اخلاق، ہر طرف سے گھر گھر کے اندر فتنے داخل ہو چکے ہیں. بند دروازوں کے اندر فتنے شیطانوں کے اندر ٹی وی اور پی سی آر نہ جانے کس کے ذریعے سے داخل کر دیے ہیں. گھر گھر کے اندر نہ جانے کیسے کیسے صوفی صافی علماء ٹی ویوں کے اندر بیٹھ کر کے جناب علی جو ہے فتنے جگا رہے ہیں. ایسے موقع پر ضرورت ہے کہ امت کو اس فتنے سے بچانے کے لیے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے آگاہ کرنے کے لیے واضح طور پر کھلم کھلا دعوت دی جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ کون سا فرقہ جنت میں جانے والا ہے اور کون جہنم میں جانے والا. اور یہ کوئی نہ کہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی اب وہ فرقے نہیں رہے گے، سب اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں، تو ہم کہاں جائیں؟ اور ہر فرقے کے اندر، ہر جماعت کے اندر، ہر گروہ کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہے اور عیب ہے، کوئی عیب سے پاک نہیں ہے. ایسا کہنے والا سراسر منافق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا وہ منکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین الحق، میری امت میں ایک جماعت قیامت تک حق کو پکڑے رہے گی، اور حق کو پکڑے رہے گی، یہاں تک کہ ملامت کرنے والے اسے ملامت کریں گے، گالی دینے والے گالی دیں گے، پھر بھی وہ صبر کرتے ہوئے قیامت تک اسی کو اوپر ڈٹے رہیں گے. اور وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ. آج ایمان اور عقیدے اور اخلاق کے پیرائے میں سب کو تولا جائے اور دیکھا جائے کہ جس کا ایمان اور جس کا عقیدہ، جس گروہ کا، جس جماعت کا محدثین اور تبع تابعین اور صحابہ کے نقش قدم پر ہے، وہی جنتی ہیں، وہی اہل السنہ والجماعہ ہیں. باقی سارے کے سارے 72 میں اب اس میں 3 گروہ ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مبتدع ہے، کوئی کچھ دن جہنم میں رہے گا، کچھ اپنی سزائیں پا کے اپنے ایمان اور عقیدے کے حساب سے رہیں گے. میرے عزیزوں، اس لیے کبھی بھی کثرت کے اوپر کبھی نہ ناز کیا جائے، نہ کثرت کی طرف دیکھا جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر تم بہت سارے کثرت دیکھو گے تو اکثریت جہنم میں جانے والی ہے، اور اکثریت دیکھ کر کے تم بھٹک جاؤ گے. گمراہ کر دینے والے لوگ ہیں یتبعون الی الظن، کیونکہ اکثریت ظن اور گمان اور قیاس اور رائے اور اپنی اٹکل کچھو ہانکنے والے لوگ بہت ملیں گے، اکثر ملیں گے، لیکن حق جاننے والے تھوڑے ہر دور میں رہے ہیں. اور جماعت اسی کو کہتے ہیں، بھلے وہ ایک ہو
اگر وہ حق پر ہیں تو جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ان ابراہیم کان امہ، اکیلے ابراہیم مومن تھے، اللہ نے انہیں امت کہا ہے، تو یہ نہ کوئی سوچے میں اکیلا ہوں، میرے سامنے 1000 لوگ ہیں تو میری بات کوئی بات نہیں، اگر وہ حق پر ہیں تو وہ اکیلا جماعت ہے اور باقی کے باقی سارے گمراہ ہیں۔ یاد رکھو ان فتنوں کے دور میں میرے عزیزوں بہت سارے فتنے ہیں، اور آج دنیا جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک قریہ اور بستی کی طرح ہو چکی ہے، اور یہاں ہزاروں فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان سے نجات کے لیے 2 راستے میں بتلا رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ آپ دین کی سمجھ حاصل کریں، تفقہ فی الدین جتنا حاصل ہوگا، دین کے بارے میں جتنا علم آپ کو ہوگا اتنا آپ فتنوں سے بچ سکتے ہو۔ نمبر 1 دینداری اپنے اندر پیدا کرو، یہ نہیں نام بنام مسلمان نہیں، پڑھو، علماء سے سیکھو، علماء کے سامنے بیٹھو، سوال کرو، پوچھو، تفقہ فی الدین حاصل کرو۔ من سأل لا یضیع، جو سوال کرتا ہے وہ جو ہے غائب نہیں ہوتا، کبھی ضائع نہیں ہوتا، نہ کبھی راہ بھٹکتا۔ اس لیے سوال و جواب کرنے سے کبھی بھی منہ نہ موڑو، سوال کرو، پوچھو، تو تفقہ فی الدین حاصل کرو۔ نمبر 1 دین کی سمجھ ہوگی، فتنوں سے بچو۔ نمبر 2 کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھ، اور اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم دکھا اور اس کے اوپر ثابت کر دینا۔ اس کی دعا کرو ہمیشہ، تہجد کے وقت، رات کو سجدے میں، جمعے کے وقت، جو اوقات محترمہ ہیں، عمرہ کرنے جاؤ مکے میں، ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرو، اپنی ہدایت کے لیے، اپنی جنت پانے کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ یہ 2 چیزیں ہیں، تفقہ فی الدین حاصل کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ انشاءاللہ بہت سارے فتنے جو دنیا کے اندر ہیں، ان تمام سب فتنوں، زناکاری، بدکاری اور بہت سارے فتنے، ان سب سے انشاءاللہ نجات حاصل ہو جائے گی، بچو گے، اپنا ایمان محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا کہنا زیادہ سمجھنا، اس مختصر وقت میں جو کچھ بھی ہوا ہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اور غیر مرتب طریقے پر، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کے میزان حسنات میں بنائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کے برپا کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس تمام کے حاضرین کو، مرد ہوں، عورت ہو، جوان ہو، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جو بھی سن رہے ہیں، اللہ ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ نے فضیلت الشیخ سے فتنوں سے نجات کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرمائیں۔ موضوع کے حوالے سے اگر کوئی سوال کسی کے پاس ہو تو 10 یا 15 منٹ کے لیے شیخ جواب دیں گے۔ آپ کے سوالات کے آنے تک 1-2 اعلانات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج کا یہ پروگرام الحمدللہ اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کل عصر کی نماز کے ساتھ حسب پروگرام کا آغاز ہوگا، لیکن ایک تبدیلی یہ ہے کہ اشتہار کے اندر فضیلت الشیخ عبد المالک مجاہد کا اعلان کیا گیا تھا، وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے کل حاضر نہیں ہو سکتے، تو ان کی جگہ پر انشاءاللہ فضیلت الشیخ صغیر احمد عمری کا فرمائے۔ ایک دوسرا اعلان یہ ہے کہ 13 مارچ کو مسجد لامی شارع تہلیہ پر شیخ توصیف الرحمن راشدی اور شیخ فضل الرحمن حفظہ اللہ کا پروگرام ہوگا۔ آپ تمام احباب وہاں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ جیسے آپ بھائیوں کو اس بات کا علم ہے کہ یہ 2 روزہ پروگرام ہے، الحمدللہ پہلے دن کی کارروائی بفضل تعالیٰ اختتام کو پہنچتی ہے، تو کل جو عصر کی نماز کے بعد سے پروگرام ہونا ہے، علماء اکرام اور ان کے موضوعات کے ساتھ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں۔ کل عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ فضیلت الشیخ دکتور وسیم اللہ عباس حفظہ اللہ کا پروگرام ہوگا، موضوع ہے شیطان اور اس کے مداخل، اور فضیلت الشیخ
دکتور قاری احمد دین حفظہ اللہ، موضوع اخلاص کی اہمیت۔ فضیلت الشیخ دکتور مرتضیٰ بخش حفظہ اللہ، موضوع ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کی ضرورت۔ اور اسی طرح فضیلت الشیخ ثقیل احمد عمری حفظہ اللہ، ان کا موضوع ہے تربیت اولاد کا نبوی منہج۔ تو یہ مختلف نشستیں ہوں گی، انشاءاللہ آغاز عصر کی نماز کے بعد ہوگا، تو پھر آپ کو تفصیلات انشاءاللہ دی جاتی رہے گی۔ موضوع کے حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو کیجیے، ورنہ وقت بھی کافی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے انہی باتوں پر۔ حضرت الشیخ میرا ربانی صاحب سے گزارش ہے وہ سوالات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال ہے، بھائی نے کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عید کی سوئیاں بدعت ہیں، کیا عید کی سوئیاں بدعت ہیں؟ سوئیوں کا شریعت سے کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ حضرت وہ ہیں جنہیں بدعت کا پتہ ہی نہیں کہ بدعت کہتے کس کو ہیں۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ بدعت کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو و آج ہو وہ بدعت ہے۔ تو اگر یہ تعریف رکھ لی جائے تو یہ اعلیٰ حضرت خود بدعت ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے۔ بدعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ لوگوں کو گمراہ ایسے بھی کیا جاتا ہے۔ بدعت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے لائے ہوئے اس امر میں، اس شریعت میں جو نئی بات کا اضافہ کرے وہ مردود ہے، جو نئی بات یعنی بدعت ایجاد کرے وہ مردود ہے۔ تو شریعت میں کسی نئی بات کا ایجاد کرنا یہ کیا ہے؟ بدعت۔ یہ شریعت سوئی شریعت نہیں ہے، سوئی طبیعت ہے۔ کیا ہے؟ طبیعت ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سوئی طبیعت ہے، طبیعت بناتے ایک رواج ہے، عید پہچانی جاتی ہے، اس لیے سوئیاں پکاتے ہیں۔ آپ نہ پکائیں، آپ کو کوئی غیر مسلمان کہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، ایسا نہیں۔ تو سوئی ایک مزاج ہے، طبیعت ہے، ہمارے یہاں چلتی ہے، میٹھی چیز ہے، میٹھے میٹھے، تو یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی شریعت میں کوئی اہمیت کوئی وہ نہیں ہے۔ اور کوئی سوال؟ کیا نماز میں ٹوپی لگانا سنت سے ثابت ہے؟ کیا نماز میں ٹوپی لگانا سنت سے ثابت ہے؟ کیا ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوگی؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عمامہ بھی پہنتے تھے اور آپ نے عمامہ پہن کے نماز پڑھائی، صحابہ کرام بھی، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر آدمی ٹوپی لگا کے نماز پڑھے، کوئی قباحت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ بغیر ٹوپی کے بھی آپ نے نماز پڑھی۔ خود صحابہ کرام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں خود صحیح مسلم کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے کہا کہ دو کپڑے موجود ہیں اور آپ ایک ہی میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو کہنے لگے تم بیوقوفوں کو بتانے کے لیے کہ اس طرح بھی نماز ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جہاں ٹوپی لگانا سنت وغیرہ، تو جیسا آج کل کی ٹوپی، یہ ٹوپیاں بھی مختلف طرح سے ہوتی ہیں، ان ٹوپیوں سے بھی فرقے سمجھ میں آتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ واللہ بتلا رہا ہوں، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ قاسمی ٹوپی ہے، یہ ندوی ٹوپی ہے، یہ دیوبندی ٹوپی ہے، یہ بریلوی ٹوپی ہے، پھر دیوبندیوں میں بھی 5 ٹوپیاں چلتی ہیں۔ ہاں، یہ حسینی ٹوپی ہے، حسین احمد مدنی والی ٹائپ کی، وہی ٹوپی آپ ان کے پورے گروپ میں دیکھو۔ یہ قاسمی ٹوپی ہے، وہ الگ سے ٹوپیوں کا نمونہ رہے۔ یہ اشرفی ٹوپی ہے، وہ دوپلی الگ سے وہ گول ہوتی ہے جس میں 4 یا 5 خانے بنے ہوتے ہیں، وہ الگ ٹوپی۔ غرض اس طرح سے ہے ٹوپیوں کی، ٹوپی اس طرح سے بوہری ٹوپی، نقش بندی ٹوپی، جناب علی وہ یہ اماراتی پہنتے ہیں، زیادہ تر وہ گول ہوتی ہے، منقب جیسے بھائی صاحب نے پہنی ہوئی ہے، اس کا ذرا بڑا غصہ ہوتا ہے۔ بوہری ٹوپی، یعنی ٹوپیوں سے بھی شناخت کرتے ہیں لوگ کہ یہ کس فرقے کا آدمی ہے۔ جیسے نقابوں میں بامبے میں رہنے والے جانتے ہیں کہ ہمارے اہل السنہ والجماعہ کی جو عورتیں ہیں زیادہ تر نقاب کالا پہنتی ہیں، لیکن بوہریوں کی اور شیعوں کی جو عورتیں اسے پہچان میں یہ تتلی کس خانے میں ہے نا، تو وہ ان کی اپنی الگ ٹائپ ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں یہ اچھا میں نے کون سی ٹوپی پہنی؟ اب یہ ٹوپی کی کوئی پہچان نہیں ہے، ٹوپی تو بس ٹوپی ہے، بس اس لیے یہ تو اصل میں نہ اسے سنت کہہ سکتے ہیں
اور نہ اسے بس ایک ٹوپیاں ہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس ٹائپ کی تو نہیں ہوتی تھی، ہر الگ الگ اپنا اپنا وہ ہیں. تو اس میں جو ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اگر آدمی ٹوپی لگا کے نماز پڑھتا ہے. تب رہا کہ غیر ٹوپی کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز پر کوئی نکیر نہ کرے، نہ ہی اس کو کہے کہ تیری نماز نہیں ہوتی، یا نماز میں اسے ٹوپی پہنانے کی کوشش کرے. ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ اگر وہ بغیر ٹوپی کے پڑھ رہا ہے پڑھنے تو کوئی حرج نہیں. جو ٹوپی پہن کے پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں اور جو بغیر ٹوپی کے پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں. انشاءاللہ اگر نیتیں دونوں کی خالص ہیں، طریقے صحیح ہیں، تو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں ہے. جتنا ثواب اس کو ملے گا انشاءاللہ بغیر ٹوپی والے کو بھی اتنا ملے گا. اس کو جھگڑے کا یا فتنے کا سبب نہ بنایا جائے. جیسے ہمارے ہاں ایک ہاتھ سے سلام کرنا، دو ہاتھ سے سلام کرنے کو فتنے کا سبب بنایا گیا ہے کہ کوئی ایک ہاتھ سے سلام کرے تو کہتے ہیں انگریز کی اولاد ہے، پھر دو ہاتھ سے سلام کرے تو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کی اولاد، استغفر اللہ. یہ سب فتنے کی بات ہے، یہ سب جاہلانہ اور نہایت نکمے والی باتیں اور گفتگو ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. درس میں بتاتے ہیں کہ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی، کیا عورتوں کو ان کے شوہر ملیں گے یا کچھ نہیں ملے گا؟ نہیں، اگر ان کے شوہر جنتی ہوں گے تب تو ملیں گے نا ان کو. اگر میاں کہیں ادھر کھسکے اور بیگم چلی گئی جنت میں تب تو ادھر کہاں لے جائیں گے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ شوہروں کو، عورتوں کو ان کے شوہر جنت میں نصیب فرمائے اور شوہروں کو ان کی عورتیں جنت میں نصیب فرمائیں. آمین رب العالمین. تو عورتیں جن کے شوہر ہیں اگر اگر وہ جنت میں نہ جا سکے، اللہ نہ کرے، اور وہ جہنم میں چلے گئے، یا کوئی عورت مطلقہ یا بیوہ نہیں بلکہ مطلقہ ہو گئی، یا مثال کے طور پر ابھی شادی نہیں ہوئی ویسے مر گئی، تو انشاءاللہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں انتظام فرمائے گا. آخر دنیا میں انتظام ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ہے انتظام کی نہیں؟ کیا انتظام؟ اللہ تیری اللہ 4 شادیاں کروائے گا. بچے اپنی امی سے نہیں بولے گا، یہاں میرے سامنے بولتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھو کتنی پیاری بات بچے نے کی. اللہ نے یہاں انتظام کیا ہے مطلقہ، بیوہ اور غیر شادی شدہ عورتوں کا کہ اگر انہیں شوہر نہ ملے تو انتظام کیا ہے کہ وہ کسی ایسے مرد سے شادی کریں جو شادی شدہ ہے، دوسری شادی، تیسری شادی، 4 تک. یہاں انتظام ہے عورتوں کا کہ نہیں انتظام؟ تو جس اللہ نے دنیا میں انتظام کیا جنت میں انتظام نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ کرے گا انشاءاللہ. اب یہاں اگر کوئی 2-3 کرے تو عورتیں حسد اور جلن سے مرتی ہیں، ہے نا، اور پتہ نہیں کہتی میں کنویں میں چھلانگ مار دوں گی تو میں فلانی جگہ چلی جاؤں گی تو میں یہ کر دوں گی تو میں وہ کر دوں گی. ایک محترمہ تھی، ایسی بات میں ایسی بات آ گئی، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں، میں لکھ کے دیتی ہوں، جاؤ کروا دو دوسری شادی. میں نے کہا اللہ کی قسم تم لکھ کے دے دو. لکھو. میں نے کہا سارا تقویٰ اور ساری پرہیزگاری تمہاری ضائع ہو جائے گی کہ تم کتنا اللہ سے ڈرتی ہو، کتنا نہیں ڈرتی ہو، ابھی پتہ چل جائے گا. بہت اللہ والی بنتی ہیں، لیکن اگر دوسری شادی کی بات کرو تو خلاف ہوئی ٹے ہو جائے گی. لیکن کیا کہا نہیں کہاں تقویٰ کہاں تقارت. میں نے کہا لکھ کے دو. واللہ کہنے لگی میرا گھر الگ کر دو، میرے بچے رہے. میں نے کہا تیرے بچے نہیں ہیں، یہ اس کے باپ کے بچے ہیں، تو کہاں سے لائی؟ یہ ان کے بچے ہیں حضرت کے جو بیٹھے ہیں چپ چاپ. اس پہ ہٹے شروع ہے مہم. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں 4 جائز ہے، گائے کا گوشت جائز ہے کھانا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں کھاؤ گے تو مسلمان نہیں رہو، نہیں کھاؤ گے تو مسلمان رہو گے. 4 جائز ہے اور اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو. اگر آپ نے ان کے حقوق ادا نہیں کیے تو قیامت کے دن آپ کا آدھا جسم اپاہج کی شکل میں آئے، اپاہج بن کر اللہ تعالیٰ کے یہاں آئے. اس لیے صرف شادی کر لینا کمال نہیں ہے، بلکہ شادی کو نبھانا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا یہ سمجھ رہے. تو یہ جواب ہے اس بات کا کہ انشاءاللہ جو عورتیں یہاں بغیر شادی کے مر گئیں یا نہیں ہوئی ان کی شادی، قیامت کے دن انشاءاللہ جس اللہ نے یہاں انتظامات کیا وہاں انتظام اللہ ضرور ان کے لیے فرمائے. ایک سوال یہ بھائی نے کیا ہے کہ فتنہ پرور لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو ہم کیسے مان لیں جب یہ صحیح ہے اور یا غلط، یہ صحیح ہے اور یا غلط. مہربانی فرما کر اس تعلق سے فرمائیں اس کا میزان کیا ہے. اللہ کے بندو، دنیا کے اندر خیر اور شر دونوں موجود ہیں، اس میں کوئی شک. حدیث صحیح بھی ہے اور حدیث بہت ساری خلط ملط کری ہے لوگوں نے، ملایا ہے، لیکن اللہ کا یہ دین قیامت تک کے لیے رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ یا تو یہ کہہ دو کہ یہ دین ختم ہے
یا اسلام کی اب کوئی اہمیت نعوذ باللہ نہیں رہی، یا تو یہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کا جو فرمان ہے کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم قیامت تک اس کے محافظ رہیں گے، اور یہ ذکر، یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اس اسلام کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اور یہ اسلام اپنی اصلی شکل و صورت میں باقی رہے گا اور ہے الحمدللہ، اس کا وجود اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اسلام اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، الحمدللہ موجود ہے۔ اگر یہ کوئی کہے تو وہ کافر ہے کہ موجود ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ موجود ہے۔ اب وہ جب موجود ہے تو اس کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اس کو موجود رکھا ہے، باقی رکھا ہے، تو اب جب اور وہ اسلام کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، تو صحیح حدیث ہے الحمدللہ۔ اللہ ہر دور کے اندر ایسے علماء پیدا کرتا ہے جس علماء کے ذریعے سے صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے، اور الحمدللہ وہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جس اللہ کو چلانا ہے وہ اللہ اس دین کو چلائے گا۔ اب ہم یہ نہیں جانتے قیامت کے دن کون آئے گا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہر 100 سال کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس امت میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو دین کے اوپر پڑے ہوئے گرد و غبار کو صاف کر کے صاف اور ستھرا شکل و صورت میں امت کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اللہ کی یہ سنت ہے، اور یہ سنت جاری اور ساری اور قیامت تک رہے گی الحمدللہ۔ تو آج جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کیسے حدیث کو مان لیں، حدیث کو مان لیں، پہلے ماننا ہے صحیح، پہلے حدیث کو ماننا ہے، بعد میں صحیح یا غلط محدثین نے جو اصول مرتب کیے ہیں، میزان بنائے ہیں، جس خراب کے اوپر تولا ہے اور واضح کر دیا ہے یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث غلط۔ اب اگر آپ کے پاس کوئی میزان ہو تو آپ بھی بتائیں ہمارے سامنے پیش کریں کہ جناب علی اس حدیث کو ہم پرکھیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس وقت کیا ہے آپ کے پاس اصول؟ محدثین نے یہ اصول بنائے، آپ کو اصول بنا کے بتائیں۔ اب وہ کیا اصول بنائیں گے؟ اس دور میں ان روات کو کیسے جانچو گے جو مر چکے ہیں؟ انہوں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا، ملاقات کی، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ ملاوٹ کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے۔ انہوں نے ان کی حالات زندگی کو پڑھا، دیکھا اور تحریر کیا، اور اس کی روشنی میں اس حدیث کو جانچا اور پرکھا۔ آج تم کیسے فیصلہ کرو گے، ہم کیسے فیصلہ کریں؟ خراب موجود ہے الحمدللہ، اور قیامت تک انشاءاللہ وہ میزان، وہ ترازو جرح اور تعدیل کا اور اس کا اصول حدیث کا موجود رہے گا، جو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی محدثین نے متعین کیا ہوا ہے۔ اہل سنت والجماعہ اس پر متفق ہیں، اس لیے اس کا انکار کرنے والا کہ جناب علی ہم حدیثوں کو نہیں مانیں گے، ایسا آدمی مسلمان نہیں بلکہ ایسا آدمی کافر ہے۔ کیا چاروں امام سلف صالحین میں سے ہیں؟ کیا چاروں امام سلف صالحین میں سے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی سلف صالحین کے سلسلے میں بہت سارے اقوال موجود ہیں۔ بعض لوگ صحابہ کو صرف سلف صالحین کہتے ہیں، بعض لوگ صحابہ تابعین کو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ چار طبقات اس کے اندر محدثین نے بیان کیے ہیں، ایک تو نبی کا زمانہ، دوسرے صحابہ کا زمانہ، پھر تیسرے تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ۔ یہ 4 زمانے موجود ہیں، ان میں کہا گیا ہے کہ سلف صالحین ان چاروں کو کہیں گے۔ جو سلف کہتے ہیں ان لوگوں کو، نیک لوگوں کو جو گزر چکے ہیں، اور صالحین ان کے نقش قدم پہ چلنا، یعنی جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد جو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان سب کو سلف صالحین کے زمرے میں شمار کیا گیا ہے، کہا جاتا ہے۔ تو چاروں ائمہ، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک، امام شافعی، الحمدللہ یہ بھی سلف صالحین میں انشاءاللہ آئیں گے، اور ہم انہیں سلف صالحین تصور کرتے ہیں اور مانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ کچھ لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مثال کے طور پر ان کے بارے میں یہ بیان دیا، جیسا کہ کتاب السنہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے۔ اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں عقائد کے طور پر بیان کی گئی، کچھ لوگوں نے، کچھ محدثین نے، اگر میں ان کو بیان کروں تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، ہم اسے بیان نہیں کرنا چاہتے۔ موقف ہیں محدثین کے ان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ہم صرف یہ کہتے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ وہ امتیں تھیں، گزر گئیں، انہوں نے جو کیا اللہ کے ہاں، ان کے ہاں وہ پوچھے جائیں گے، تم ان کے بارے میں نہیں پوچھے جاؤ گے۔ البتہ یہ ہے کہ ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، اور ان کے سلسلے میں ہمیں ان کے لیے دعائے رحمت کرنا، ان کے خطاؤں کے لیے مغفرت مانگنا، یہ ہم کہیں گے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے کوئی غل، کوئی بغض، کوئی حسد نہ بنا، بلکہ ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ وہ بھی ہمارے سلف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ہمارے ائمہ کے اوپر رحم فرمائے، جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا اور دین کی
کی سچی تعلیم ہم تک دی. اور جہاں تک غلطیاں ہوئی مجتہد تھے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اجتہد فاخطأ فاصاب فلہ اجران, ان اخطأ فاصاب فلہ اجران. اگر مجتہد غلطی کرتا ہے اجتہاد میں تو اسے ایک ثواب ملتا ہے, لیکن اگر وہ درستگی کو پاتا ہے تو اسے 2 ثواب ملتا ہے. تو یہ ائمہ بھی مجتہد تھے, ان میں جو غلطیاں ہوئیں اللہ ان کی غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے, انہیں معاف فرمائے. البتہ ان کے جو مقلدین بعد میں پیدا ہوئے وہ یہ کہیں کہ جی ہم بھی انہی کے ساتھ جائیں گے, تو یہ حاشا و کلا, وہ بہت دور کی بات رہی. نہ ہی چلیز بل خاکرہ و عالم بعد, اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ چند سوالات تھے جن کے جوابات میں نے اپنے علم کی روشنی میں دیے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اگر یہ سچ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر میرے میزان حسنات میں بنائے, اور یہ غلط ہے تو شیطان کی طرف سے اور میری طرف سے اللہ معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وجب